پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی دین کی شان اور اسلام کا ایک بڑا نشان ہے۔ قربانی رب جلیل کے مقدس خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندوں کی یہ بہترین عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ حکم نازل فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا کرنا مقرر کیا تاکہ ان بے زبان جانوروں یعنی چوپایوں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، تمہاری ملکیت میں دیا ہے، ان پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ اور بشارت دی ان لوگوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر کوئی افتادہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں، اور ان کے دل نمازوں میں لگے رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ قربانی کا عمل ہر دور میں موجود رہا، جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ان سب کے لیے، ان کی امتوں کے لیے بھی یہ قربانی کا حکم تھا، اور ان کے لیے بھی یہ قربانی کرنا مقرر کی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانی کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ان دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے جتنا کہ یہ قربانی کا کرنا اللہ کے نزدیک اللہ کو یہ پیارا ہے اور مقبول ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے جنہیں مال دیا ہے اور وہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ دیا ہوا مال اللہ ہی کا ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ تمہاری محنتوں سے، تمہارے حاصل کرنے سے تمہیں مال حاصل نہیں ہوا، یہ تمہارا محنت کرنا یہ صرف ایک اصول ہے، یہ ایک سبب ہے، دوڑ بھاگ ہے۔ مال جو تمہیں حاصل ہوا وہ تو اللہ کے دینے سے ہی تمہیں نصیب ہوا ہے، تمہاری محنتوں سے یہ مال حاصل نہیں ہوا۔ اور اکثر میں بتایا کرتا ہوں، ذرا غور کریں، اگر آپ سمجھیں کہ محنت سے ہی حاصل ہوتا ہے تو ذرا محنت ہی کو دیکھیے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں
کہ رات دن محنت میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو محنت تو کم کرتے ہیں مگر ان پر بہت زیادہ رزق ہوتا ہے اور بڑی فراوانی ہوتی ہے، رزق کی خوب افراط ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر محنت ہی سے یہ حاصل ہوتا تو جن لوگوں نے رات دن محنت کی اور کرتے ہیں اور پھر بھی وہ 2 وقت کی روٹی کو پریشان ہیں، اگر محنت ہی سے ہوتا تو ان کو زیادہ رزق ملنا چاہیے تھا، ان پر زیادہ مال ہونا چاہیے تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ کے دینے سے ہے۔ یہ تو آپ کی محنت ایک سبب تھا، ایک اصول تھا، جو آپ نے اصول کو فالو کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو انعام عطا فرما دیا۔ تو جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ بشارت دے دو ان کو جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر کوئی افتادہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اس پر صبر کر لیتے ہیں، اور ان کے دل نمازوں میں ہی لگے رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو خرچ کرتے ہی ہیں مگر وہ راہ خدا میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جن پر اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے خوب ان کو رزق دیا ہے، خوب مال دیا ہے، اور وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اپنے لیے خوب خرچ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی خشوع اور خضوع اور خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بھی وہ مال خرچ کریں۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ مال کس طرح سے خرچ کیا جائے۔ ایک تو خرچ کرنا یہ بھی ہے کہ اس رقم کو کسی کو دے دیا جائے، وہ بھی خرچ کرنا ہی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے پیارے حبیب کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کے ان دنوں میں چاہے جتنا مال خرچ کر دو، سونے کا پہاڑ بھی اگر تم راہ خدا میں خرچ کر دو تو اللہ کے نزدیک وہ عمل تمہارا اتنا پیارا نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنا۔ اللہ کے نزدیک اللہ کو یہ پیارا ہے یہ عمل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آج کچھ ترقی یافتہ لوگ جو دین کے اندر یہ عقل کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں کہ قربانی کرنے سے تو بہتر ہے کہ اس کی رقم کسی کو دے دی جائے، تو پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بات، وہ رقم کسی کو دے دینے سے یا اللہ کی راہ میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی ان دنوں میں، جتنا کہ قربانی کرنے پر آپ کو اجر نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ بڑے خشوع اور خضوع اور خشوع کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں قربانی کی شکل میں۔ اللہ کو یہ عمل تمہارا بہت پیارا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی یہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، البتہ تمہاری نیکوکاری، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری محبت، تمہارا خلوص بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو حالات یہ تھے
کہ چونکہ ہم نے بتایا کہ ہر امت پر قربانی یہ کرنا مقرر کی گئی اور ہر امت میں یہ قربانی کا عمل جاری رہا، تو زمانہ جاہلیت میں جو لوگ قربانی کیا کرتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ جب جانور کو ذبح کرتے تو اس کا خون اور اس کا گوشت کعبۃ اللہ کی طرف پھینکتے اور آسمان کی طرف اس گوشت کی بوٹیوں کو اڑاتے اور اس جانور کے خون سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو رنگ دیا کرتے تھے، اور اپنے اس عمل کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا عمل قرب الی اللہ یعنی اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اس طرح کی ان کے اندر میں موجود تھی، ریاکاری تھی، جیسا کہ آج بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی تمہارا تو 10,000 کا جانور ہے تو میں 20,000 کا جانور لایا ہوں، تمہارا جانور ہلکا ہے تو میرا بھاری ہے، اور ان جانوروں کو اس طرح سے ریاکاری کے طور پر محلہ کالونی میں گشت کراتے پھرتے ہیں اور یہ جتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھیے میرا جانور کتنا بھاری ہے۔ یہ تمام عمل اسی شکل میں آتا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عمل تھا، اور وہ دکھاتے تھے کہ دیکھو جی اب یہ میری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی۔ یاد رکھو تمہارے اس عمل سے تمہاری قربانیوں والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، چونکہ تمہاری نیت جو ہے وہ صرف ریاکاری تک ہے، تمہیں لوگوں کو یہ دکھانا مقصد ہے، اپنی ویلو اور اپنا تکبرانہ مزاج لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، اور یہی دکھانا چاہتے ہو کہ جی میں نے اتنا بڑا جانور قربان کر دیا۔ یہ تمام کام جو ہیں آپ کے یہ سب ریاکاری میں ہیں، اور اس طرح سے یہ قربانی کا عمل بارگاہ الہی میں منظور و مقبول نہیں ہے۔ یہ تو صرف آپ کے گوشت کھانے کا ذریعہ ہے، ایک خون بہا دینا کا ذریعہ ہے، اور اسی کو تم جاہلوں کی طرح اس خون بہا دینے کو اور گوشت کو کھا لینے سے سمجھ لیتے ہو کہ ہماری قربانی مقبول ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب سمجھو، قرآن میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ ان جانوروں کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، البتہ تمہاری نیکوکاری اور پرہیزگاری، تمہارا خشوع خضوع خلوص بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، قربانی کے اس عمل کو کرو، مگر اس میں اللہ کی رضا شامل ہو اور تمہاری نیت اللہ کی رضا ہی کے لیے ہو، اس طرح سے اس کو عمل میں لاؤ۔